بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، ہر انسان کی خواہش ہونا چاہیے کہ میری موت اللہ کے نام پر آئے، اور ہر انسان کو جو ہے شہادت کی تمنا کرنا چاہیے، اور شہادت کی موت تو ایسی موت ہے جو انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو ہمارے نام پہ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وہ مر کر بھی زندہ ہے، تم انہیں مردہ مت کہو۔ وہ ہمارے پاس سے روزی بھی کھاتے ہیں، وہ ہمارے پاس حیات اور زندہ ہے، لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ موت تو مرنا ہے، لیکن وہ موت اللہ سے مانگنا جس موت پر اللہ کا نام ہو۔ آج کے جمعہ کے بیان کے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بچپن، ان کی جوانی اور ان کا اللہ کے نام پہ مر مٹنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، رمضان شریف کے اندر پیدا ہوئے تو آپ کو خبر دی کہ حضرت آپ کی بیٹی کو بیٹا ہوا۔ فوراً بیٹی کے گھر گئے، امام حسن کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب۔ حرب کے معنی آتا ہے جنگجو۔ تو حضرت نے کہا حرب نہیں، حسن۔ حسن کے معنی آتی ہے دو گروہ کے اندر صلح کرانے والا۔ آپ نے نام حسن رکھا اور بہت پیار کیا۔ پھر 1 سال کے بعد اللہ نے آپ کو اور ایک نواسہ دیا، اس کا نام حسین رکھا گیا۔ حسن اور حسین کے پیدائش میں 1 سال کا فرق ہے۔ جس وقت حضرت حسین پیدا ہوئے، خبر ملی، بیٹی کے گھر گئے، حضرت حسن کو اپنے ہاتھ میں لیا، بڑے خوش، کبھی چہرے پر بوسہ دیتے تو کبھی آنکھوں پر بوسہ دیتے، کبھی سر پر بوسہ دیتے تو کبھی سینے سے لگاتے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، رشتے کے لحاظ سے آپ کی چاچی ہونا، وہ کہتی میں نے دیکھا حضور کا چہرہ دمک رہا تھا اور چمک رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ حضرت ام فضل کہتی میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ میں نے پوچھی حضرت کیا بات ہے؟ کچھ دیر پہلے چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، لب پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خوشی تھی، اور اب آنکھوں میں آنسو، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا چاچی یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کو میری امت شہید کر ڈالیں گے۔ کیا دنیا میں کبھی سنا آپ نے کہ نبی کے بیٹے کو نبی کے ماننے والوں نے شہید کیا؟ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، وہ بھی مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، سارے مسلمان تھے، منافق تھے۔ زمین اور آسمان کے نیچے سب سے بدبخت انسان تھے جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کیا۔ اب حضور کتنی محبت کرتے اندازہ لگاؤ۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی تم علم کا دروازہ ہو۔ داماد کے بارے میں کہا، امام حسن حسین کے باپ کے بارے میں کہا، میں محمد الرسول اللہ علم کا شہر ہوں، علی تو اس کا دروازہ ہے۔ بیٹی کے بارے میں کہا فاطمہ تو جنت کی خواتین کے سردار ہے۔ پھر بچوں کا نمبر آیا، حسن حسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ میرے دونوں بچے جنت کے جوان کے سردار ہوں گے۔ کتنی بڑی بشارت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کر مسجد میں گیا کہ ماں نے کہا حذیفہ جا مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ اور یہ دعا کروا کہ اللہ مجھے معاف کرے، میری ماں کو معاف کرے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نے مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی اور آپ سے بات کرنا چاہا، لیکن آپ عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، یاد الہی کے اندر مصروف ہو گئے، تلاوت اور ذکر میں لگ گئے، عشاء کا وقت ہوا۔ حضرت حذیفہ کہتے ماں نے کہا تھا ایک نماز پیچھے پڑھ، اب دوسری نماز، لیکن ماں پوچھے تو کیا جواب دوں؟ ماں سے تو وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت سے میری اور آپ کی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ عشاء کی نماز ہوئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، گھر کو چل دیے۔ حضرت حذیفہ کہتے گھر جاؤ تو ماں پوچھے کیا جواب دوں؟ تو نے دعا کرایا ہے یا نہیں کرایا ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے بے اختیار میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت چڑھ رہے تھے، اچانک پیچھے چہرے انور کو کیا اور کہا کون ہے؟ کہا حذیفہ بن یمان۔ کہا جی حذیفہ بن یمان۔ تو ابھی حذیفہ کہتے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، حضور کے زبان سے الفاظ نکلے ہو کہ حذیفہ اللہ تیری مغفرت کرے، تیری ماں کی مغفرت کرے۔ اللہ اکبر۔ اب اس زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، حضور کہہ رہے حذیفہ اللہ تجھے معاف کرے، تیری ماں کو معاف کرے۔ پھر کہا حذیفہ ایک فرشتہ میرے پاس ابھی آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ کہ جی حضرت کیا کہا فرشتے نے؟ تو حضور نے کہا، فرشتے نے کہا حضور میں اللہ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، پہلی بات تو یہ بتلانے آیا ہوں کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ دو باتیں کرنے میں آیا تھا۔ اب جس کی ماں جنت کی خواتین کی سردار ہو اور اسی نبی کی امت جو مسلمان ہو اور اسی ماں کے عظیم فرزند کو شہید کرے، کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ اتنی عظیم ماں کہ فرشتے آ کر کہہ رہے کہ آپ کی بیٹی کو اللہ نے جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا، انہی کے اولاد۔ پھر فرمایا علی خوش ہو جا، جنت میں تیرا مکان میرے گھر کے سامنے ہے۔ کہ علی اور فاطمہ ان دونوں کا جنت کے اندر مکان میرے مکان کے سامنے ہے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی مباہلہ کے بارے میں، عیسائیوں سے مباہلہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور اپنی چادر کے اندر علی کو لیا، پھر چادر میں فاطمہ الزہرا کو لیا، پھر حسن اور حسین کو لے کر دعا کی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ امی عائشہ فرماتی حضور نے حسن حسین کو چادر میں لیا اور کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان کی تو ناپاکی سے حفاظت فرما جیسے حفاظت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ نواسوں سے بڑی محبت کرتے تھے،
ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت حسین رو رہے تھے۔ جب رونے کی آواز سنی تو رک گئے اور کہا بیٹی فاطمہ حسین کو رونے مت دینا، جب حسین روتا ہے تو میرا دل دکھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت کی تھی نواسے سے، حسین روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حسین کے پیر آپ کے قدم مبارک کے اوپر تھے، چھوٹے بچے تھے اور کہہ رہے حسین آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو، اور دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور حضرت حسین جو ہے چھوٹے معصوم بچے تھے، چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کے مبارک سینے تک پہنچ گئے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کو دراز کر دیا، اور سینے کو دراز کرنے کے بعد امام حسین کے پیر آپ کے سینے انور پر تھے اور حضرت حسین کے لب آپ کے لب پر تھے اور آپ کی مبارک زبان حضرت حسین کے منہ میں تھی۔ جیسے ایک بچہ کھجور کو چوستا ہے، حضرت حسین آپ کے لعاب کو چوس رہے تھے۔ یہ پیغام تھا بیٹے حسین، کربلا کے میدان میں اگر تیرا پانی بند کر دیا جائے تو اپنے نانا کا اتنا لعاب پی لے کہ تجھے پانی کی پیاس نہ لگے۔ بڑی محبت کی نواسوں سے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے رات کا وقت مجھے کچھ ضرورت پڑ گئی، میرے دل نے چاہا چلو حضور سے کہتے ہیں، کیونکہ ان کے والد حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے اور اس لحاظ سے اسامہ آپ کے منہ بولے پوتے بن گئے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رات کے وقت میں آئے، دروازہ بجایا، حضرت نے پوچھا کون؟ جی میں آپ کا اسامہ بن زید ہوں۔ فوراً دروازہ کھول دیا، کیونکہ اسامہ بن زید سے بہت محبت کرتے تھے، منہ بولے پوتے تھے۔ دروازہ کھول، کہا اسامہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہا حضرت فلاں ضرورت تھی، مجھے امید ہے وہ آپ ہی پوری کر سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے کہ حضرت نے میری ضرورت کو پورا کر دیا، میں جانے لگا لیکن میرے آنکھوں نے دیکھا کہ جس چادر میں آپ آرام فرما رہے تھے، سردی کا موسم تھا، تو چادر کا حصہ کچھ اوپر تھا۔ میرے دل نے چاہا پوچھوں چادر میں کون ہے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے میں نے پوچھا حضرت یہ چادر کا حصہ اوپر ہے، اس میں کون ہے؟ تو آپ نے باہیں کھولی۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے اللہ کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے سیدھے کندھے پر حضرت حسن کو دیکھا اور بائیں کندھے پر حسین کو سوتا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت نے کہا اسامہ یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کریں گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کریں گا اللہ ان سے دشمنی کریں گا۔ اسامہ بن زید کہتے میں نے رات میں نواسوں کو نانا کے ساتھ میں آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا محبت تھی، اللہ اکبر۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی حضور نے کہا ام سلمہ ایک فرشتہ میرے پاس آنے والا ہے، دروازہ بند کر دو اور تم دروازے پہ بیٹھ جانا، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ کہا جی حضرت۔ ام المؤمنین آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں، تو حضرت اندر بیٹھے ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے آئے، رشتے میں نانی لگتی تھی۔ کہ بھائی حسین آپ کے نانا نے اندر جانے سے منع کیا ہے، فرتلے تھے، ہوشیار تھے، چالاک تھے، سست کاہل نہیں تھے، بڑے فرتلے تھے۔ فوراً نانی کا ہاتھ کو پیچھے کے اندر چلے گئے، نانا کے گود میں بیٹھ گئے۔ ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہے کچھ دیر کے بعد میں نے چیخ بھری رونے کی آواز سنی، میں فوراً اندر گئی، سلام پیش کی اور کہا ماں باپ قربان میرے آقا کیوں روتے ہو؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلمہ ایک فرشتہ بھی آیا تھا، سلام کیا اور اس نے کہا حضرت یہ آپ کا بیٹا حسین، آپ کی امت اس کو شہید کر ڈالیں گی، میرے بچے کے شہادت پہ رو رہا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں، ان کو کتنی تکلیف سے گزرنا ہے، ان کو کتنی مصیبتوں کے راہوں پہ چلنا ہے۔ حسن حسین کے بالوں کو سونگھتے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، پیشانی کو چومنا سمجھ میں آتا ہے، لب کو چومنا سمجھ میں آتا ہے، آنکھ کو چومنا سمجھ میں آتا ہے، اب حسن حسین کے بال کو سونگھتے ہو۔ حضور نے کہا مجھے حسن حسین کی زلفوں سے اللہ کی قسم جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا پیار تھا۔ جمعہ کا خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ اور خطبہ چل رہا ہے اور حسن حسین جبہ پہن کر مسجد میں آ رہے ہیں۔ دونوں بھائی، 1 سال کا فرق تھا، دونوں بھائی مسجد میں آ رہے ہیں۔ جب مسجد میں دونوں بھائی آئے تو گرنے لگے تو حضرت نے خطبہ بند کر دیا، خود ممبر سے نیچے اترے، صحابہ نے راستہ دیا، بھئی کیا ہو گیا؟ دیکھے تو جنت کے شہزادے آ رہے ہیں، نبی کے نواسے آ رہے ہیں۔ آگے گئے، دونوں بچوں کو دونوں گود میں اٹھایا۔ تاریخ میں اور سیرت میں لکھا ہے کہ آپ ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے، دونوں بچے آپ کے ساتھ میں بیٹھے، کبھی خطبہ دیتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی دونوں بچوں کو دیکھتے۔ یہ محبت کی اپنے نواسوں سے۔ حضرت کو پتا تھا، اللہ بتا چکا تھا آپ کے دونوں بچوں کو شہادت ملنے والی ہے، ایک بچے کا سر نیزے پر ہوگا تو دوسرا بچہ آپ کی ہی امت ان کو زہر دے کے ماریں گے۔ اس امت میں بڑی بے وفائی کی ہے نبی کی اولاد کے ساتھ میں۔ فرض نماز، نفل نہیں، فرض نماز پڑھا رہے، فرض نماز، تو دونوں بچے بھاگتے ہوئے حسن و حسین۔ ایک بھائی جو آپ کے مبارک پیٹھ پر سجدے کی حالت میں زلفوں کو پکڑ لیا، ایک بھائی آپ کے مبارک پیٹ کے پاس نیچے کافی لمبا سجدہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کبھی نہیں کیا فرض نماز میں، کیا بات ہے؟ فرض نماز، نمازہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایک نمازہ نیچے ہے، سجدہ لمبا کر دیا۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا حضرت بہت لمبا سجدہ کیا، کہا میرے بچے ایک پیٹھ پر تھا ایک نیچے تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں سجدہ اٹھ جاؤں کہ میرا بچہ گر نہ جائے۔ جب تک میرے بچے بیٹے تھے میں نانا محمد رسول اللہ سجدے کو لمبا کرتا رہا۔ کیا لاڑ کیا نواسوں کا۔ اللہ آپ کو بتلا چکا تھا میرے محبوب، یہ آپ کی امت آپ کے بیٹے حسن کو زہر دیں گی، علی کو تیر ماریں گی اور آپ کے بیٹے حسین کو نیزے پر سر کو کھڑا کریں گی۔ اللہ پہلے بتلا چکا تھا، اس نے بچوں سے پیار کر لیا کہ میرے بچوں میرے جانے کے بعد میری امت تمہارے ساتھ میں سوتلا سلوک کریں گے۔ امام حسین کو کندھے پر بٹھایا، کاندھے پر اوپر نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے دیکھا تو فوراً کہا کیا بہترین سواری ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا سواری بہترین ہے، جو اس پہ سوار ہے وہ بھی بہترین ہے۔ سواری بھی لاجواب، سوار ہونے والا بھی لاجواب۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے دونوں بچے جنت کے سردار ہیں، جنت کے، جو محدثین نے لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے جو انسان جوانی کے اندر مریں گا وہ امام حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گا، جو بڑھاپے کے اندر مریں گا وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جنت میں جائیں گا۔ تو ادھر حکومت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی،
اب ان کا انتقال ہو گیا، دمشق کے اندر حکومت تھی، ملک شام۔ اب ان کے بیٹے یزید کو ان کا جان نشین طے کیا گیا، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان۔ تو یزید کے اندر وہ خصلت نہیں تھی جو ایک مسلمانوں کے امیر کے اندر ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین اسے کہتے ہیں جو وزیر اعظم ہو، اسلامی وزیر اعظم، اسلامی صدر، شاہی حکومت، سیکولر نہیں، شاہی حکومت۔ تو حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو جو ہے جان نشین طے کیا گیا، اور یزید اس اہل نہیں تھے کہ وہ حکومت کرے اور مسلمانوں کے امیر بنے، جس کے اندر مکہ پاک بھی ہے، مدینہ پاک بھی ہے، بصرہ بھی ہے اور کوفہ بھی ہے، مختلف شہر ہیں۔ اصل میں اس وقت حقدار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یزید نے لاکھ کوشش کی کہ حضرت حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، لیکن آپ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ 27 رجب کو آپ مدینہ پاک سے نکلے ہیں، 27 رجب، اور مکہ پاک آ گئے۔ مکہ پاک کے اندر آپ یاد الہی، عبادت الہی کے اندر مصروف تھے۔ حضرت حسین کے بارے میں لکھا ہے وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، یاد الہی کے اندر مصروف تھے۔ اب کوفہ سے بار بار خط آتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیے، کوفہ کی عمارت کو سنبھال لیجئے، حالات پورے درست ہو جائیں گے۔ امام المفسرین والمحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ تقریباً 12,000 خطوط کوفہ سے حضرت حسین کے نام آئے کہ آپ کوفہ آ جائیے، عمارت کو سنبھال لیجئے تاکہ مسلمانوں کو ایک اچھی اور قرآنی حکومت مل سکے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے سے پہلے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم جاؤ، دیکھو جو لوگ خط لکھ رہے ہیں جیسا لکھ رہے ویسے ہے یا نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا۔ اگر کوفہ کے اندر آپ کی حکومت بن جاتی تو امید تھی ساری اسلامی کنٹری کے اندر قرآن پاک کا نظام چلتا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ گئے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کا بڑھ چڑھ کر استقبال کیا، خوش آمدید، اور آپ کو ویلکم کیا گیا، اور سب طرف حضرت حسین کے نام پر بیعت شروع ہو گئی۔ مسلم بن عقیل جو آپ کے بھائی تھے انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے نام پر بیعت کرنا شروع کر دی، ہزاروں لوگ بیعت ہو گئے، یعنی ہم حضرت حسین کی خلافت کو مانتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی آپ کوفہ آ جائیے، یہاں کے حالات اچھے ہیں، درست ہیں، آپ آ جائیے۔ لیکن جس وقت آپ مکہ پاک سے نکلنا چاہ رہے تھے تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو منع کیا تھا، جس میں بالخصوص عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور مختلف صحابہ نے آپ کو منع کیا تھا کوفہ مت جائیے۔ یہی وہ کوفہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی کو شہید کیا تھا۔ 27 رمضان کو آپ کو شہادت ملی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 27 رمضان کو شہادت ملی، 27 رمضان۔ ایک کوفی نے نیزے کو 1 مہینے تک زہر میں ملا کر آنکھ پر سینکتا رہا، 1 مہینے تک زہر میں ملا کر، تو فجر کی نماز سے پہلے وہ تیر آپ کو مارا کوفی نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا ہے پیٹ کے اندر اور جب تیر لگا ہے تو کوفی وہی کھڑا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت بدلہ لے لیں، کہ نہیں بدلہ مت لینا، اگر میں شہید ہو گیا تو ایک ہی وار سے اس کی گردن الگ کرنا، بار بار اس پہ وار نہیں کرنا، اس کو تکلیف مت دینا۔ کیا نبی کی تربیت تھی۔
اگر میں شہید ہو گیا ایک ہی وار میں اس کے گردن الگ کر دینا، بار بار وار مت کرنا، کئی بار بار وار کریں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے بدلہ لے لوں گا۔ لیکن آپ کو شہادت ملی، آپ کے بڑے بھائی حسن کو بھی شہادت ملی ہے، لوگوں نے زہر دے دیا، جب زہر دیا تو خون کی دست ہو رہی، خون کی دست شروع ہو گئی۔ امام حسین نے پوچھا بھیا طبیعت کا زہر دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی زہر دیا گیا تھا، اس کا اتنا اثر نہیں ہوا، جو ابھی زہر دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے یہ زہر میرے کلیجے کو پھاڑ رہا ہے۔ حضرت حسن آپ کو زہر دیا گیا، تو امام حسین نے کہا بھیا بتائیے کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا؟ آپ نے کہا میں جانتا ہوں کون ہے جو زہر دینے والا، مسلمان ہے، اگر میں اس زہر میں مر گیا تو اللہ کے پاس اس سے بدلہ لے لوں گا، اور اگرچہ میں نے اس کا نام بتلا دیا، خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو اور تم نے اس کو مار دیا تو میں ناحق خون اپنے گردن پہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ ہے تو اللہ کے پاس بدلہ لے لوں گا۔ لیکن اسی زہر کی حالت میں آپ کو شہادت ملی اور آپ کا انتقال ہوا۔ اب حضرت حسین کی باری تھی، صحابہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ مت جائیے کوفہ کے لوگوں نے آپ کے باپ کو مارا ہے، آپ کے بھائی کو مارا ہے، ہمیں لگتا ہے وہ آپ کو بھی شہید کریں گے، لیکن حضرت حسین ارادہ کر چکے تھے، میں جا کر آتا ہوں، چلتے رہے۔ تو بالآخر یزید جو دارالسلطنت کا وزیر تھا، امیر المؤمنین بنا ہوا تھا، دمشق میں جس کی حکومت تھی پھیلی ہوئی، شام مرکزی حکومت تھی، تو یزید کو معلوم پڑا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ چکے ہیں اور مسلمان ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور حضرت حسین کو بلانے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے، تو اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا وہاں سے اٹھا کر اس کو کوفہ بھیج دیا اور کوفہ کے گورنر کو معزول کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد اس دھرتی کا سب سے بڑا ظالم انسان گزرا ہے، عبید اللہ بن زیاد، ابن زیاد کہتے ہیں اسے، بڑا ظالم، گھمنڈ تکبر کے نشے میں چور۔ تو بصرہ سے اس کو معزول کر دیا گیا، اس کو کوفہ روانہ کیا عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے۔ تو عبید اللہ بن زیاد مغرب اور عشاء کے بیچ میں حجازی لباس پہن کر ڈرامائی انداز میں کوفہ میں داخل ہوا اور یہ اعلان کروایا گیا کہ حضرت حسین آ چکے ہیں، حضرت حسین آ چکے ہیں۔ سارے کوفہ کے لوگ خوش ہو گئے کہ حضرت حسین آ چکے ہیں، حضرت حسین آ چکے ہیں۔ اچانک عبید اللہ بن زیاد جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کوفہ میں داخل ہوا تھا، فوراً چہرے کا نقاب ہٹایا، جیسے نقاب ہٹایا اور تقریر کی، جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ہماری تلوار چلیں گی اور اس کی گردن ہوں گی۔ عبید اللہ بن زیاد کا چہرے سے پردہ ہٹنا تو کوفہ کے سارے دل ختم ہو گئے۔ تو کوفہ کے لوگوں نے کہا تو حضرت حسین سے، دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے، دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ہمارے تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ پھر صبح کے وقت عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے۔ مسلم بن عقیل یہ اہل بیت ہے، اہل بیت، مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے۔ اب مسلم بن عقیل کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، وہ حضرت حانی کے مکان پر چھپے ہوئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ایک اجنبی آدمی کو بلا کر کہا یہ 3000 درہم ہے اور تو حانی کے گھر جا کر یہ کہنا کہ 3000 درہم آپ کو ہدیہ کے اندر آئے ہیں، ذرا ہم کو یہ درہم مسلم بن عقیل کو پہنچانا ہے، تو شاید کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مسلم بن عقیل کس کے مکان میں چھپے ہیں۔
وہ اجنبی شخص حضرت ہانی کے مکان پر آ کر کہا یہ 3000 درہم مسلم بن عقیل کو کسی نے ہدیہ کے اندر بھیجے ہیں، ذرا ہم کو دینا ہے۔ تو حضرت ہانی نے کہا چلو میرے گھر میں ہیں، وہ درہم تو دے دیے۔ وہ مخبر عبید اللہ بن زیاد کے پاس جا کر کہا کہ میں اپنے آنکھوں سے مسلم بن عقیل حسین کے نمائندے اور حسین کے وکیل ہانی کے گھر میں چھپے ہیں۔ حضرت ہانی کو وارنٹ جاری کیا گیا، آپ کو گرفتار کیا گیا اور عبید اللہ بن زیاد کے سامنے آپ کو لایا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو، اگر مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کرتے ہو تو ہم تم کو رہا کرتے ہیں، تم کو آزاد کرتے ہیں، تمہارا اکرام کریں گے، تمہاری عزت کریں گے۔ حضرت ہانی نے کہا ایک ہانی نہیں، اگر ہزاروں ہانی بھی آ جائیں تو کبھی بھی گلشن نبوت کے پھول کو ظالم تیرے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا کہہ رہے؟ ایک جان نہیں، اگر 1000 جان مل جائیں تب بھی گلشن رسالت کے پھول کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ہانی کی گردن نکال دیے جائے۔ بھرے دربار کے اندر حضرت ہانی کی گردن نکال دی گئی۔ مسلم بن عقیل کو معلوم پڑا جی میرے میزبان کی گردن میری طرف سے اڑا دی گئی، تو میدان کے اندر آ گئے۔ مسلم بن عقیل جب میدان میں آئے تو حضرت ہانی کے کچھ افراد ان کے خاندان کے وہ بھی ساتھ میں آئے، اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کے ساتھ میں لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ سب بھاگ گئے، حضرت مسلم بن عقیل اکیلے بچے۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے بچے۔ اکیلے بچنے کے بعد کیا ہوا؟ گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے کے بعد آپ کو لایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے اندر، اور حضرت مسلم بن عقیل نے کہا مر تو سکتا ہوں لیکن تیری عمارت تسلیم نہیں کر سکتا ہوں۔ مومن کا یہی پیشہ ہوتا ہے، وہ کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، ہاں جان دے سکتا ہے، سر کٹا سکتا ہے، سینے کی بازی لگا سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے اہل ایمان جھک جائے یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہوتی ہے۔ ہاں وہ شان سے مرنا جانتا ہے، ذلت سے جینا نہیں جانتا ہے۔ اہل ایمان شان سے جیتا ہے، ذلت سے تھوڑی جیتا ہے، ذلت سے تو اہل کافر جیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا مرنا پسند کرتا ہوں ظالم، تجھے مارنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد میں نے پہلے کہا تھا زمین اور آسمان کے بیچ میں سب سے بڑا بدبخت انسان تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بھی گردن نکال دی گئی۔ حضرت حسین کو راستے میں پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کی بھی شہادت ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا شیر باپ کے شیر بچے تھے، بہادر باپ کے بہادر بچے تھے، باپ بہادر ہوگا اولاد بہادر پیدا ہوں گی، باپ بزدل ہوگا اولاد بزدل پیدا ہوں گی۔ بہادر باپ کے بہادر بچوں نے کہا باپ شہید ہو گیا ہے، ہم بھی نہیں جئیں گے، ہم بھی شہادت چاہتے ہیں۔ چلیے چلتے رہیں، ایک جگہ پہنچے، پوچھا زمین کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا۔ کربلا اس کے معنی ہے تکلیف کی جگہ، مصیبت کی جگہ۔ حضرت حسین نے کہا تکلیف کی جگہ ہے۔ دیکھو نام کے بہت اثر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے کہا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اس نام کا اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ کربلا تکلیف کی جگہ، مصیبت کی جگہ۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے جی عمر بن سعد اور شمر دل جوشن کے ساتھ کئی ہزار فوجیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ حسین کا راستہ روکو۔ تو حضرت حسین جب کربلا کے میدان پہنچے ہیں تو 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ 72 افراد تھے اہل بیت، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا ہے۔ عمر بن سعد، شمر دل جوشن، یہ دونوں لشکر کے قائد تھے۔ تقریباً تاریخ اسلام میں لکھا ہے 5000 کا لشکر تھا۔
اور جو پانی کی ندیاں تھی اس پر 500 سپاہیوں کو طے کر دیا گیا کہ حضرت حسین کے گھر پانی نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ نے 50 افراد کو بھیجا، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جب پانی لانے گئے تو پانی نہیں لینے دیا گیا کہ عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ حسین اور ان کے ماننے والوں پر پانی کو بند کر دیا جائے۔ دیکھو نبی کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں جب ہم کچھ انعام دیتے ہیں تو قربانی بھی لیتے ہیں۔ پانی بند کر دیا گیا۔ تو حضرت حسین نے کہا بھائی جھگڑا میرا یزید کے ساتھ میں نہیں ہے، 3 میں شرطیں رکھتا ہوں۔ پہلی، میں جہاں سے آیا تھا مجھے واپس جانے دو تاکہ میں یاد الہی کے اندر اپنی زندگی ختم کروں۔ دوسری، میں یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ حل کر لیتا ہوں۔ اور تیسری شرط کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر جانے دو، میں جہاد کرتے ہوئے اپنے جان کو اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ عبید اللہ بن زیاد کو یہ تینوں شرطیں سنائے گی کہ حسین یہ چاہتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا حسین کو چاہیے پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ حالانکہ عبید اللہ بن زیاد مکار انسان، بے نمازی، اس کے ہاتھ پر نواز رسول کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ بھائی ایک انسان مکار ہو، چور چمار ہو، ڈاکو اور لٹیرا ہو، اس کے ہاتھ پر امام عالی مقام کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی توہین تھی کہ عبید اللہ بن زیاد کہہ رہا ہے ظالم بدبخت، اللہ اس کے قبر کو عذاب سے بھر دے۔ ہاں کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ بھائی یہ ایک انسان کی کوئی زندگی نہیں، اس کے ہاتھ پہ اتنا بڑا انسان کیسے بیعت کر سکتا ہے جو نواز رسول ہیں؟ آپ نے کہا اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو 7 محرم کو پانی بند کر دیے گیا۔ 10 محرم کو فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز با جماعت، پیچھے پڑھنے والے آپ کی اولاد اور آپ کے رشتہ دار، اور اس کے پیچھے پڑھنے والے کون؟ وہ 5000 سپاہی جو آپ کو مارنے کے واسطے آئے ہیں، آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا سورج نے ایسا منظر دیکھا ہے؟ جو آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے منافق لوگ تو زمین آسمان نے آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، جنگ شروع ہوئی تو حضرت حسین اٹھنے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو خط کو نکالا، 12000 خطوط، سب کے نام لیے۔ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تم نے مجھے یہاں نہیں بلایا تھا؟ سب نے انکار کر دیا، ہم نے آپ کو نہیں بلائے۔ پھر آپ نے خط دکھایا نام کے ساتھ میں۔ پھر ظالموں نے کہا ہم تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اٹھنے سے چھلانگ لگائی، گھوڑے پر بیٹھ گئے، تلوار کو نکالی، اب تمہارا ہمارا مقابلہ میدان کے اندر ہوگا۔ پھر کہا او لوگو، زمین اور آسمان کے نیچے میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، میرے علاوہ زمین اور آسمان کے نیچے نبی کی اولاد موجود نہیں ہے۔ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، علی حیدر کا بیٹا ہوں، حسن کا چھوٹا بھائی ہوں، نبی کا نواسا ہوں۔ اے لوگو، اے کوفیو سنو، اگر آج عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی موجود ہوتا تو ساری عیسائی اس گدھے کی پوری حفاظت کرتے۔ میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں، تم میری کیوں نہیں حفاظت کرتے؟ کیسے مسلمان تھے؟ نماز پڑھنے والے مسلمان، منافق۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہوتا تو ساری عیسائی اس گدھے کی حفاظت کرتے۔ میں تو بلا واسطہ تمہارے نبی کا بیٹا ہوں۔ کیا نبی نے میرے بارے میں نہیں کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے؟ کیا نبی نے یہ نہیں کہا؟ سب نے کہا نبی نے کہا۔
اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا جاؤ، تمہارے اندر جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہے، سعد بن سعد ساحری تمہارے اندر موجود ہے، زید بن ارقم تمہارے اندر موجود ہے، ابو سعید خدری کوفہ کے اندر موجود ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ نبی نے ہمارے بارے میں کیا کہا تھا۔ لیکن حکومت کے نشے میں عقل کھو گئی تھی، حکومت کے نشے میں گھمنڈ کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، تکبر کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، کچھ سدھر رہے تھے، کیا کرنا چاہیے؟ مقابلہ ہوا، زبردست مقابلہ، 5000 کا لشکر، ادھر 72 افراد، زبردست مقابلہ ہوا، ایسا مقابلہ ہوا، علی اکبر حضرت حسین کا بڑا بیٹا 18 سال عمر کربلا کے اندھیر نگری میں تلوار کو لے کے نکلا، کہتا ہے میں فاطمہ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا پوتا ہوں، علی کا پوتا ہوں، میری دادی کا نام فاطمہ ہے، دادا کا نام علی ہے، میں حسین بن علی کا بڑا بیٹا ہوں، میں حضرت حسن کا بھتیجا ہوں، میں تم سے ڈرنے والا نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے ایسا میدان میں کھدا کہ کوفیوں کے صفوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ علی اکبر لڑتا رہا، کوفیوں کے صفیں منتشر ہو گئی، سب بھاگنا شروع کر دیے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کے اندر علی کی بہادری ہے، فاطمہ کی ریاضت ہے، حسین کی شجاعت ہے، حسن کا دماغ ہے، لڑ رہا ہے، صفوں کو چیر رہا ہے۔ بالآخر ایک ظالم نے تیر چلایا، ایک ظالم نے تلوار چلی، علی اکبر کی گردن پہ لگی اور آپ کا مبارک سر نیچے گرا اور آپ کو شہادت ملی۔ باری باری سب شہید ہوتے رہے۔ حضرت حسین خیمے کے اندر گئے، ایک بیٹا تھا علی اصغر 6 مہینے کا، ہاتھ میں اٹھا کر لائے اور کیا کہا جانتے ہو؟ کربلا کے میدان میں کوفیوں سے کہا جو چل کے آ سکتے تھے وہ چل کے آئے اور سب شہید ہو گئے۔ یہ علی اصغر میرا 6 مہینے کا بیٹا ہے، چل نہیں سکتا تھا، ظالموں میں اس کو اپنے ہاتھ پر لے کر آیا ہوں، لو اپنی بھڑاس نکال لو۔ ابن المعقد ایک ظالم نے تیر چلایا جو علی اصغر کے حلق میں لگا، رونے کی بھی آواز باہر نہیں نکلی، وہی گردن کو تیڑھی کر دیا اور خون کا فوارہ نیچے گرنے لگا۔ امام حسین نے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں کیا، اللہ اگر تو نبی کے خاندان سے اس حالت میں راضی ہے تو نبی کا نواسا حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ ظہر کا وقت ہوا، شمع دل جوشن سے کہا اے ظالم ظہر کی نماز پڑھنا، جنگ بند کر۔ کہا جنگ نہیں بند ہوں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وضو کہاں سے کیا ہوگا؟ تاریخ میں لکھا ہے شاید تیمم کربلا کی مٹی سے وضو کیا تھا یا اپنے ہاتھ کے خون سے وضو کیا تھا۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے حضرت حسین کے بدن پر 33 نیزے کے زخم تھے، 43 تلواروں کے زخم تھے، اس کے باوجود کا نماز نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ نماز اللہ ظہر کی نماز، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آج تو ہم پہ کربلا کے حالات نہیں ہیں، آج تو ہم کربلا میں نہیں ہیں، بستروں پہ آرام کر رہے ہیں۔ آج تو ہم کربلا میں نہیں ہیں، دکان کی کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ آج تو ہم کربلا میں نہیں ہیں، آفس کی کرسی پہ بیٹھ کے نماز چھوڑ رہے، کربلا میں نہیں ہیں، وقت ہے کھڑے ہیں نماز چھوڑے، جاؤ جن کو چھوڑنا چھوڑو، دیکھو آخرت میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ تو آپ نے کربلا میں 43 زخم تلوار کے 33 نیزوں کے، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز پڑھی ہے۔ ایک تاریخ میں آتا ہے نماز کے حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، اور ایک میں آتا ہے کہ عصر سے پہلے آپ کو شہید کیا گیا۔ شمر دل جوشن ظالم نے 6 گھوڑ سواروں کو آگے بڑھایا، ایک ظالم نے یہاں مارا،
الٹا ہاتھ کٹ گیا تو سیدھا ہاتھ اٹھ نہیں پا رہا تھا، ایک نے سیدھے ہاتھ پہ مارا اور ایک ظالم نے سینہ ایک نیزہ آپ کے سینے میں مارا، اور ایک شمر دل جوشن ظالم اور کذاب جھوٹے نے اپنی ناپاک تلوار سے نواسے رسول کی گردن پر مار کر آپ کی گردن کو بدن سے الگ کر دیا، نیزے پہ سر اٹھایا۔ واہ حسین تیری کیا شان ہے، شہید ہو کر بھی آپ کا سر بلند ہو گیا۔ زینب آپ کی بہن چیختے ہوئے باہر نکلی ہے، رو رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہے، اے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کو سلام و درود ہو، دیکھو آپ کا نواسا حسین کیسے بے یار و مددگار زمین پر پڑا ہوا ہے، یہ کوفی کفن دینے نہیں دیتے ہیں۔ اے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کا نواسا کیسے پڑا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے زوردار ہوا چلی اور ہوا کی مٹی امام حسین کے کفن بنی ہے۔ عمر بن سعد اور شمع دل جوشن آپ کے خیمے میں گئے، کون بچائے دیکھنے کے واسطے؟ ایک بچہ بچا تھا، زین العابدین ان کا نام تھا، سب سے چھوٹا بیٹا۔ تو شمع دل جوشن نے تلوار نکالی، اس کو مار دیتا ہوں، تو عمر بن سعد نے کہا ظالم اس کو چھوڑ دے۔ یہ وہ تھے زین العابدین، جی رات بھر روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عابدین آپ رات بھر کیوں روتے ہو؟ تو کیا کہتے پتہ ہے، یوسف علیہ السلام گھومے تھے تو یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہوگی، میرے سامنے تو میرا پورا گھر شہید ہو گیا، میں ہنس کر کیا کروں گا؟ امام زین العابدین نے پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ لوگ کہتے ٹھنڈا پانی کا، نہیں ٹھنڈا پانی کیسے پیو، میرے باپ دادا پیاسے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، میں ٹھنڈا پانی کیسے پیو، پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ تو یزید کے پاس امام عالی مقام کا سر لے کر گئے، یزید ظالم بدبخت تو تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، ابن زیاد آپ کا سر تشت میں لایا گیا تو ابن زیاد حکومت کے نشے میں چھڑی کو نکالا اور امام عالی مقام کے لب پر چھڑی کو مارنے لگا، لب پر، آپ کے بالوں پر۔ تو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے زید بن ارقم صحابی رسول کھڑے ہوئے، ظالم چھڑی کو ہٹا، میں نے ان لبوں پر حضور کو گھنٹوں لگتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کے لبوں پر حضور کے لب کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، چھڑی کو ہٹا۔ فوراً چلے گئے، امام عالی مقام کا سر ملک شام بھیجا گیا یزید کے پاس۔ ابن زیاد نے شمع دل جوشن کے ہاتھ جاؤ لے کر جاؤ۔ جب یزید کے پاس آپ کا سر گیا، یزید رونے لگا اور کہا اے سمیہ کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد، میں نے تجھے کب کہا تھا کہ تو امام عالی مقام کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج؟ میں نے تجھے کب کہا تھا ایسا؟ یزید رو رہا تھا، رو کے پاگل ہو گیا، اس کی بیویاں رو رہی ہیں کہ ہم نے کب کہا تھا کہ نواز رسول کو شہید کیا جائے۔ جس طرح ان کے بڑے بھائی حسن اور میرے والد امیر معاویہ نے آپس میں صلح کر لی تھی، ایسے ہی میں اور حسین بیٹھ کے صلح کر لیتے۔ تجھے میں نے کب کہا تھا کہ تو عالی مقام کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا؟ تو یزید نے امام زین العابدین سے کہا تم جب تک بھی زندہ ہو یا میں جب تک زندہ رہوں گا میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا۔ لیکن اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یزید نے کیا کیا؟ جی سلم بن زیاد کو دوسری ریاست کا گورنر بنایا اور عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ تیرے فوج کے 6000 سپاہی جو سلم بن زیاد مانگے گا اس کے حوالے کر دے چپ چاپ۔ عبید اللہ بن زیاد رونے لگا، اگر حسین زندہ رہتے یزید کو میری ضرورت پڑتی، اب حسین دنیا سے چلے گئے ہیں، یزید کو میری ضرورت نہیں ہے۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم مرا ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے ناک سے سانپ باہر نکلا ہے، کان سے اندر گیا ہے، پھر کان سے نکل کر ناک سے اندر گیا ہے۔
لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ سانپ کہاں سے آ گیا؟ تو کہا گیا ظالم سانپ نہیں، یہ خدا کا عذاب شروع ہو چکا ہے، مرا ہے، اس کے ناک سے سانپ باہر نکلا ہے، کہ خدا کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ تو امام عالی مقام نے 10 محرم کو یہ پیغام دیا ہے، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ طے کرو کہ 10 محرم کا دن پیغام دیتا ہے نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ، مر جائیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے، نیند کو قربان کر دیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے، کاروبار کو قربان کر دیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے سیر و تفریح قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے حکم کو اپنے سر کا تاج انشاءاللہ بنائیں گے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔